ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس 9 السلام علیکم بیٹا، آج ہمارا لیکچر نمبر 18 جو ہم اپنا پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا مختلف یعنی کہ ہمارے آج کے جو عنوانات ہیں، جس میں مسلم آئلی قوانین، اس کے بعد 1962 کے آئین کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو عنوان ہے، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے صدارتی انتخابات، یعنی کہ 1965 کے جو صدارتی انتخابات تھے اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔ تو آج بیٹا یہ سب سے پہلے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ نیو بک سے جو نا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جو آپ کا نیو ایڈیشن ہے، لیکن یہی ساری چیزیں اولڈ بک میں بھی شامل ہیں۔ یہ مسلم آئلی قوانین جو نا یہ بھی یہاں پر شامل ہے، جو کہ آپ کی اولڈ بک کے اندر جو نا پیج نمبر 110 کے اوپر مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو نا وہ لکھا گیا ہے۔ تو نیو بک کے اندر بھی یہ ہے، یہ صرف اس کا فرق صرف اس میں یہ ہے کہ اس کو پیراگراف میں لکھا گیا ہے، اور اولڈ بک کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، پوائنٹ بنا کر لکھے گئے ہیں۔ تو میں نے یہ اولڈ بک کا حوالہ بھی دے دیا اور نیو ایڈیشن بک کا بھی حوالہ دے دیا، جو کہ آپ کی یہ نیو ایڈیشن آپ کا جو نا یہ آ چکا ہے۔ اس میں جن بچوں کے پاس ہے وہ ادھر سے بھی کر لیں، اگر جن بچوں کے پاس نہیں ہے تو وہ اولڈ بک سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئلی قوانین کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آئلی قوانین کیا ہوتا ہے، کس کے بارے میں، یعنی کہ مسلم آئلی قوانین، کہ مسلم آئلی کہتے ہیں ان کے خاندانی زندگی کو، کہ خاندانی زندگی کے جو قوانین ہوں گے، خاندان کس لحاظ سے اس ریاست کے اندر رہیں گے، ان کے اوپر کیا حقوق ہوں گے، کیا ان کے اوپر جو نا قوانین لاگو ہوں گے، کو جنرل ایوب خان نے 1961 کے اندر جو نا وہ کیا مسلم آئلی کہتے ہیں، یعنی خاندانی زندگی کا ایک قوانین جو نا وہ کیا نافذ کیا۔ ان قوانین کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ جو نا کیا ہوا، نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا گیا، یعنی کہ پہلی دفعہ 1961 سے ہی مسلم آئلی قوانین کے آنے سے، اس کے نفاذ سے جو ہے کیا ہوا کہ نکاح کا اندراج جو ہے نا وہ کیا کر دیا گیا، لازمی قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی خلاف قانون قرار دی گئی، یعنی کہ اس قانون سے پہلے جو ہوتا تھا کہ پہلی بیوی سے اجازت طلب کیے بغیر مرد حضرات جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتے، تیسری کر لیتے، لیکن اس قانون کے آنے سے کیا ہوا کہ وہ پہلی بیوی سے ہی پہلے اجازت لے گا دوسری شادی کے لیے، اس کے بعد جا کے وہ دوسری شادی یا تیسری شادی جو ہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اس قانون کے اندر یہ بھی شق جو ہے شامل کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ شادی کے لیے لڑکے کی عمر جو ہے نا وہ تعین کیا گیا کہ لڑکے کی عمر کتنی ہونی چاہیے کم از کم، اور لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مسلم آئلی قوانین ہے، اس کے اندر جو ہے یہ چیز بھی ضروری تھی کہ شادی کی عمر جو ہے لڑکے کی جو ہے وہ 18 سال کی اور لڑکی کی 16 سال کی ہو۔ طلاق کی صورت میں جو ہے عدت کا جو دن ہے، جو وقت ہے مقرر کیا گیا، وہ بھی 90 دن کا رکھا گیا اس قانون کے اندر، کہ جو اگر کوئی عورت جو ہے وہ طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، کوئی مرد اپنی عورت اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دیتے تو اس کے لیے عدت کی جو مدت ہے وہ کیا ہونی چاہیے، 3 ماہ، یعنی کہ 90 دن رکھی گئی۔ ان قوانین کے تحت دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق بھی رکھا گیا، یعنی کہ اس قانون کے اندر جو ہے وہ اکثر پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر یتیم پوتا، یعنی کہ ایک باپ ہے، اس کی اولاد اور اس کی اولاد، یعنی کہ پوتا ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا لیکن دادا ابھی تک زندہ بیٹھا ہے، اور اس کی وراثت میں سے جو ہے وہ پوتے کا حق نہیں دیا جاتا تھا کہ جی اس کا باپ تو پہلے فوت ہو گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ ان کے یعنی کہ بچوں کے جو چاچو ہیں یا ان کی جو پھوپھیاں ہیں ان کے حصے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس قانون کے تحت جو ہے وہ کیا ہوا کہ یتیم پوتوں کو بھی وراثت میں سے، دادے کی وراثت میں سے حق ملنے لگا۔ اچھا، اس کے بعد مسلم آئلی قوانین اپنی طرز پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی جس کا مطالبہ کافی عرصے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا، یعنی کہ اس قوانین کا مطالبہ جو ہے وہ خواتین کی طرف سے بھی تھا کہ ان کو حقوق دیے جائیں، اور مختلف یعنی کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو آرگنائزیشن بنائی گئی تھیں ملک کے اندر، ان کا بھی مطالبہ تھا کہ اس طرح کا کوئی ایسا قانون بنایا جائے۔ تو اس میں کیا ہوا، اس طرح مسلم آئلی قوانین کے نفاذ سے لوگوں کا جو یہ درینہ یعنی کہ بہت عرصے سے جو یہ مطالبہ چلا آ رہا تھا وہ بھی تسلیم کیا گیا، اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری قوانین کا نافذ بھی عمل میں لایا گیا، یعنی کہ اس کو مسلم آئلی یعنی کہ خاندانی حساب سے اس قوانین کو جب نافذ کیا گیا تو بہت ہی یعنی کہ کیا ہوا، یہ لوگوں کا جو مطالبہ تھا وہ بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ خاندانی نظام بھی ایک اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیٹا 1962 کے عین کی خصوصیات۔ یہ بھی یعنی کہ نیو بک کے اندر یہی ہے کہ 1962 کے عین کی خصوصیت کیا ہیں، یہ تمام جو آپ کے پوائنٹ ہیں جو ان کو کیا کیا گیا نیو بک کے اندر ایک ایک لائن میں جو نا وہ ڈیفائن کیا گیا، ایک لائن میں بتایا گیا ہے، لیکن اولڈ بک میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ 1962 کے عین کے خد و خال، وہاں پر لفظ جو نا خد و خال کے حوالے سے دیا گیا ہے، تو یہاں پر وہ بھی ساری چیزیں یہی ہوں گی، لیکن ان کو ایسے لکھ کر اس کے نیچے جو نا وہ ہیڈنگ دے کر اس کو وضاحت
وضاحت کر دی گئی ہے 2-3 لائنوں کے اندر، لیکن نیو بک کے اندر بھی آپ بے شک نیو بک سے کر لیں آپ کو آسان لگے، یا اولڈ بک سے کر لیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو 1962 کے عین کی خصوصیت، پہلی ایک خصوصیت کیا تھی کہ یہ عین تحریری عین تھا، کہ یعنی کہ یہ تحریری عین تھا جو کہ جنرل ایوب خان نے اپنے دور میں اپنے یعنی کہ دور حکومت میں نیا عین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن بنایا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ دستوری کمیشن نے صدر کو یہ جو ہے سفارشات بھیجی، جس کی وجہ سے صدر نے ان کے اندر اپنی مرضی سے ترامیم کر کے یہ عین جو ہے نیا عین تشکیل دیا، جس کی خصوصیت یہ تھی۔ کون کون سی کہ تحریری عین، سب سے پہلے کہ 1962 کا عین جو ہے وہ کیا ہے، تحریری عین ہے۔ اس کے اندر جو کہ 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ اس کے اندر یعنی کہ یہی لکھا ہوا کہ 5 گوشواروں پر اور 250 دفعات پر یہ جو عین تھا مشتمل تھا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ وفاقی عین تھا۔ 1962 کا عین جو ہے نا وہ کیا ہے، وفاقی نوعیت کا تھا۔ اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی۔ دونوں حصوں کا مطلب کہ کیونکہ پاکستان جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک جو ہے نا مشرقی پاکستان تھا، دوسرا مغربی پاکستان۔ جو مشرقی پاکستان آج جو بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے وہ پہلے مشرقی پاکستان تھا۔ تو وفاقی عین جو تھا یہ اسی وجہ سے وفاقی عین بنا کہ یہ وفاق کی طرف سے عین ہوگا جو کہ دونوں حصوں پر لاگو ہوگا، مشرقی پاکستان پہ بھی اور مغربی پاکستان پہ بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1962 کے عین کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ تمام اختیارات کا جو سلسلہ ہے وہ صدر کو منتخب کیا گیا، صدر کو بنایا گیا، یعنی کہ صدارتی عین بھی تھا یہ کہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ ملک کے جو صدر ہوگا اس ریاست کا، ریاست پاکستان یعنی مملکت پاکستان کا جو صدر ہوگا تمام اختیارات جو ہے اس کے پاس ہوں گے۔ اس کے بعد کیا اسلامی دفعات تھی کہ اسلامی دفعات اس کے اوپر مشتمل ہوگی۔ اسلامی دفعات میں یعنی کہ یہ چیزیں شامل کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، اقتدار اعلیٰ کا مالک سب سے پہلے اللہ ہے، اور اللہ کی اس امانت اس عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گا۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے یعنی کہ مسلمان ہونا لازمی ہو گیا۔ یعنی کہ اس عین کے اندر یہ دفعات شامل کی گئی کہ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ حاکمیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے جو کسی بھی ریاست کے حکمران کو یا کسی بھی عوامی نمائندے کو منتخب کرنے سے اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے، تو وہ اللہ کے یعنی کہ جو مقرر کردہ اصول ہیں، جو قانون ہیں، جو شریعت کے اصول ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اسی کی حدود میں رہتے ہوئے اس ریاست کو چلائے گا اور اس کے پاس یہ امانت کے طور پر ہوگا۔ اور پاکستان کا جو نا وہ کیا ہوگا، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور سربراہ ریاست جو ہوگا اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہوگا، یعنی کہ کوئی غیر مسلم، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو اقلیت رہتی ہے ان میں سے بھی کوئی ہماری اسمبلی کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں، تو ان کو صدر بننے کا یا وزیر اعظم بننے کا ہمارا آئین جو ہے کوئی حق نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بنا ہوا ہے، تو اس لیے اقلیت کو ایسے بڑے عہدے دینے کا ہمارے آئین کے اندر کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ عوام کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے یعنی کہ بنیادی حقوق دیے جائیں گے، پھر عوام کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کے لیے حقوق دیے جائیں گے، اور ان کو کام کرنے کے مواقع دیے جائیں گے، ان کو مکمل یعنی کہ حقوق دیے جائیں گے، اور جن کو شہری حقوق یعنی کہ بنیادی حقوق کہتے ہیں، یعنی کہ وہی جو انسان پاکستان کی ریاست میں رہتے ہوں گے، پاکستان کی سرزمین میں رہتے ہوں گے جو لوگ، ان کو تمام تر بنیادی حقوق جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد بیٹا یہ ہے کہ قومی زبانیں، اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان کی جو نا وہ جو زبانیں ہوں گی وہ قومی زبانیں جو ہوں گی وہ 2 ہوں گی، ایک اردو اور دوسری بنگالی۔ پاکستان کی قومی زبانیں اس قانون کے اندر اس عین کے اندر قرار دی گئی، کیونکہ پاکستان 2 حصوں میں تھا، ایک مشرقی پاکستان جہاں پر زیادہ تر بنگالی لوگ تھے، ایک مغربی پاکستان جو کہ یہاں پر اردو بولنے والے زیادہ تھے، تو اس لیے دونوں زبانوں کو قومی زبانیں قرار دیا، یعنی بنگالی اور اردو کو۔ اس کے بعد پاکستان کی واحد شہریت ہوگی، یعنی کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ سٹیزن شپ جو تھی، جو واحد شہریت کے نام سے جانی جاتی ہے، کہ پاکستان کے دونوں یعنی کہ علاقوں کے اندر مشرقی پاکستان میں بھی مغربی پاکستان میں لوگ صرف یعنی کہ شہری کہلائیں گے، پاکستانی شہری کہلائیں گے، کوئی کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو شو نہیں کرے گا کہ لسانی لحاظ سے کہ جی یہ پنجابی ہوگا، وہ سرائکی، یہ سندھی بلوچی، کوئی ایسا تعصب نہیں ہوگا، بلکہ سارے مشرقی بھی اور مغربی لوگ بھی کیا ہوں گے، پاکستانی کہلائیں گے۔ 1962 کے عین کی ناکامی کیا ہوئی کہ اس صدر جنرل محمد ایوب خان نے قریباً 10 سال کی حکومت کی، اور ان کے دور میں کئی اصلاحات کی نافذ ہوئیں اور ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔
جنرل محمد ایوب کی آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی، یعنی کہ عوام جو نا اس کی اس حکومت کے سخت حکومت کی وجہ سے اور جو عوام کیا ہوئی ان کے خلاف ہو گئی، اور حالات جو نا کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، کیونکہ مارشل لا کے اختیارات جو تھے وہ صدر کے پاس تھے۔ اچھا، اور اس وقت صدر بھی خود یعنی کہ جنرل ایوب خان تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا، مارشل لا دوبارہ نافذ کر دیا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کے عین کو ختم کر دیا، یعنی کہ جو یہ عین جتنے تمام شکیں جو عین کی جنرل ایوب خان نے بنائی تھی 1962 کے اندر آ کر 1969 کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوا، جنرل یحییٰ خان نے ان تمام یعنی کہ شکوں کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے صدارتی انتخابات۔ صدارتی انتخابات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اب اولڈ بک کے اندر بھی لکھا ہوگا انتخابات 1965 یعنی کہ 1965 کے انتخابات، یہاں نیو بک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے صدارتی انتخابات 1965 1965 کے یعنی کہ صدارتی انتخابات۔ 1962 کے عین کے تحت یعنی کہ اسی عین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا جس میں امیدواروں کی تعداد 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دراصل جنرل ایوب خان کے قائم کردہ آمرانہ نظام کے یا اس کے یعنی کہ مخالف تھیں۔ آپ کو کسی عہدے اقتدار کا لالچ یعنی کہ فاطمہ جناح کو کسی عہدے اقتدار کا لالچ نہیں تھا، یعنی کہ جو سلسلہ ایوب خان کے دور کا جو آمرانہ حکومت جو چل رہی تھی مارشل لا کی صورت میں، وہ اس کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا۔ اچھا، ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کی غرض سے آپ نے بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے باوجود انتخاب میں حصہ لیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مادر ملت ہی ایسی شخصیت تھی جن کو ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت حاصل تھی، اور یہ قائد اعظم کی جو بہن تھی فاطمہ جناح، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ان کو بہت بڑی یعنی کہ کیا تھی، مقبولیت حاصل تھی۔ آپ میدان میں نکلیں تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ عوام نے 1958 میں جس جوش و جذبے سے مارشل لا کا خیر مقدم کیا تھا اور جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھیں وہ سرد پڑ چکی تھیں، ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ مادر ملت کے پنڈال میں یعنی کہ مادر ملت یعنی کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے میں پنڈال میں پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد سے پہلے ہی موجود ہوتی تھی، یعنی کہ جیسے ہی لوگ آتے تھے جب فاطمہ جناح یعنی کہ جلسے کی طرف آتی تھی تو اس پنڈال کے اندر کیا ہوتا تھا کہ عوام پہلے سے کھچکچ بھری ہوتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ 1960 فیز میں بیڑی ممبران کی تعداد یعنی کہ کیا ہوئی 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی نظام جمہوریت کے تحت نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے اراکین کا انتخاب کیا اور مارشل لا کے دوران ان اراکان جو بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توثیق کر دی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ سیاست پر انتخابات کے اثرات کیا ہوئے کہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا اہم سبب بنا، یعنی کہ جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ایوب خان نے آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، جس میں اندر یعنی کہ ضلع کونسل، یونین کونسل، اس کے بعد ڈویژنل کونسلر، تحصیل کونسل، یہ بنیادی جمہوریت کا نظام کیونکہ ایوب خان نے بنایا تھا، تو اسی کی وجہ سے کیا ہوا جو ایوب خان کی نظام حکومت تھا، جو سلسلہ تھا اس کا یعنی کہ کیا ہوا کمزوری کا سبب بنا۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان نام نہاد انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگا دیا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی، یعنی کہ عوام کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اچھا، مشرقی پاکستان شدید احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ جنم دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے 6 نکاتی مطالبے میں ایک نئے آئین کا مطالبہ کر دیا، یعنی کہ پاکستان نے کہا کہ انہوں نے 6 نکات پیش کیے کہ ہمیں اس نکات کے تحت کیا کیا جائے، آئین بنا کر دیا جائے۔ جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہو گئی اور جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا، جس سے اس کی حکومت کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بیٹا یہ 2-3 کویسچن ہمارے پاس بنتے ہیں کہ مسلم آئلی قوانین کے بارے میں رائٹ کریں، یہ مختصراً سوال بھی آ سکتا ہے، اور یہ لانگ کویسچن کے طور پر 1962 کے عین کی خصوصیت یا 1962 کے عین کے خد و خال کو بیان کریں۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں آپ نے ایسے ہیڈنگ کے ساتھ رائٹ کر کے اس کی جو وضاحت ہے وہ نیچے رائٹ کر دینی ہے۔
بے شک وہ آپ نیو بک سے کریں، بے شک ایک لائن کی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کی وضاحت سیاست کرنی ہے۔ اس کے بعد صدارتی انتخابات کے یعنی کہ کیوں منعقد ہوئے، کب منعقد ہوئے، اور ان کے سیاسی انتخابات یعنی کہ سیاست پر انتخابات کرنے کے جو اثرات وقوع پذیر ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ اولڈ بک کی حوالہ بھی میں نے دیا ہوا ہے، نیو بک کا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے، بک بھی دکھائی ہے آپ نے، بے شک آپ کے پاس یہ بک ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اولڈ بک ہے تو وہاں سے بھی یہ آپ کویشچن کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ ہیڈنگ کے ساتھ ہیں، لیکن نیو بک کے اندر ہیڈنگ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے پیپر میں یا ورک کے طور پر، ہوم ورک کے طور پر ہیڈنگ کے ساتھ رائٹ کرنے ہیں، تاکہ آپ کا جو لکھا ہوا وہ دیکھنے والے کو، چیک کرنے والے کو بہت اچھا نظر آئے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔